ناظرین یہ ہے ریڈ لائن لائیو. حالات نازک موڑ پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. حکومت گرج رہی ہے, ججز برس رہے ہیں, عمران خان بغلیں بجا رہے ہیں اور عوام تڑپ رہے ہیں. کل فیصلہ ہو جانا ہے کہ حکومت کی تمام تر استدعا کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کیا بینچ, 3 رکنی بینچ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا بڑا ترین فیصلہ کر دے گا اور اصرار کرے گا اور یہ کہے گا کہ آپ نے ہر حال میں انتخابات اسی ڈیٹ پر کروانے ہیں, اس کے آگے پیچھے کروانے ہیں جو دے دی گئی ہے, اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر آپ کی کنٹیمپٹ میں گردن ناپی جائے گی. اس معاملے پر ہم بات کریں گے خواجہ محمد آصف سے جو وفاقی وزیر دفاع ہیں اور ابھی کابینہ کا جو خصوص تھا اس میں شرکت کر کے ہٹے ہیں, ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسکائپ پر. خواجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہ بتاتے ہوئے ناظرین کہ اسی پروگرام کے اندر ہم چھوٹے صوبوں ایک پوائنٹ آف ویو لیں گے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ پنجاب سینٹرل ڈیبیٹ ہو رہی ہے پاکستان میں تو وہ کیا سوچتے ہیں, اور پھر صحافی سے بھی ایک نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ صحافی جو اس تمام معاملے کو ایک طویل عرصے سے کور کر رہے ہیں وہ کیا فور کاسٹ کر رہے ہیں کہ کیا حالات ہیں, اور چیف جسٹس صاحب نے کتنے محاذ کھول لیے ہیں. تو خواجہ صاحب آپ کے پاس آ رہے ہیں. آج آپ کی حکومت کی طرف سے بڑی زوردار قسم کی بارش ہوئی بیانات کی. لگتا ہے کہ آپ غصے میں آ گئے ہیں, تو آپ کی حکومت غصے میں ہے کہ تمام تر استدعا کے باوجود 3 رکنی بینچ اصرار کر رہا ہے کہ یہی بینچ ہوگا اور فیصلہ وہی ہوگا جو عمران خان کہہ رہے ہیں, تو آپ کیا غصے میں ہیں اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت قطعی طور پہ غصے میں نہیں ہے, اور میرا خیال ہے سیاستدانوں کو جو ہے غصے میں آنا بھی نہیں چاہیے, ٹھنڈے دماغ سے جو ہے چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے. الحمدللہ ابھی جو مشاورت ہوئی ہے اس میں جو ہے وہ کنسنسس تھا اور بڑی خوشگوار ماحول میں, کوئی ٹینشن نہیں تھی, کوئی فکر مندی نہیں تھی. یہ تمام صورتحال پہ غور ہوا ہے اور میرا خیال ہے کہ ان کا کمیونیکے یا تو آ گیا ہے یا آنے والا ہوگا. اس کا جی آ گیا ہے. 2 نکات جو آپ نے فیصلے کیے تھے وہ آ گیا ہے, اور اس میں بتایا گیا ہے کہ تو صدر صاحب کو کہا گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا رولز اینڈ پروسیجر بل ہے اس کے اوپر جلدی دستخط کریں, اور دوسرا رجسٹرار کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے نتیجے میں ریکال کر لیا. جی بالکل, ان کے اوپر بالکل جو تھا ایک پوری کابینہ میں کوئی جو ہے وہ ایسی رائے نہیں آئی جو اس فیصلے کے خلاف ہو. بیسیکلی آرگومنٹ یہی تھا کہ جو رجسٹرار جو ہیں وہ ایڈمنسٹریشن کے یا ایگزیکٹو کے ایک نامنی ہوتے ہیں وہاں پہ, اور گورنمنٹ ہیز دا رائٹ ٹو ودرا ہیم ایز پر جو بھی ان کے خلاف جو ڈیٹیلز ہیں جو میں نہیں ڈسکس کرنا مناسب سمجھتا, تو وہ ودرا آن اٹس اون بھی جو ہے گورنمنٹ ان کو کر سکتی ہے جس طرح. تو یہ لاگو ہوگا خواجہ صاحب صبح وہ آفس نہیں جائیں گے رجسٹرار صاحب کیونکہ وہ ریکال ہو گئے؟ یہ امیجیٹلی طلعت صاحب یہ دیکھیں آپ, ہوسٹائل گورنمنٹ بھی ہوں تو وہاں سے پروونشل گورنمنٹ سے آپ لوگ ودرا فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے اور وہ ہو جاتے ہیں, کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہوتی, چاہے وہ چیف سیکرٹری ہو, آئی جی ہو, اس قسم کی. جو خواجہ صاحب آپ سے ایک ڈوگر ریکال نہیں ہوا, انہوں نے ڈوگر کو نہیں چھوڑا, اپنا رجسٹرار کیوں چھوڑیں گے؟ نہیں دیکھیں نا, ڈوگر نے نہیں چھوڑا تو وہی ایک قانونی جو ہے آج بھی مہیا کرتا ہے کہ جوڈیشری نے جو ہے ڈوگر کے معاملے میں جس طرح سٹینڈ لیا, آئی تھنک وہی جواز مہیا کرتا ہے. یہ ایک انفارچونیٹلی ایک ماحول جو ہے وہ کھچاؤ کا بن گیا ایگزیکٹو اور جوڈیشری میں, یا پارلیمنٹ اور میں جو 3 ادارے ہیں اس وقت, مین ادارے جن کو کہا جاتا ہے آئینی ادارہ کہا جاتا ہے, وہ اس وقت آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں. اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ صاحب یہ آپ نے آئینی کلیش ہے یا یہ شخصی کلیش ہے؟ میں صرف آپ کے پرائم منسٹر کا ایک چھوٹا سا ساؤنڈ 7-8 سیکنڈ کا سنوانا چاہتا ہوں, پھر آپ سے اسی سوال کے جواب میں تھوڑی سی بحث بھی کریں گے. ساؤنڈ چلائیے گا جی پرائم منسٹر کا. جی اس بینچ سے فیصلہ کروانا میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے تقاضوں کے 100% منافی ہے.
خواجہ صاحب 100% منافی ہے اس بینچ سے فیصلہ کروانا، تو کنٹینشن میں یہ بینچ ہے، اس کے 3 ممبران ہیں یا تمام جوڈیشری ہے؟ دیکھ نہیں، میں تمام جوڈیشری قطعی طور پہ نہیں ہے، قطعی طور پہ نہیں ہے طلعت، اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے ذہن میں۔ ہم جوڈیشری کے ساتھ جو ہے کبھی بھی، اور ہم کسی بھی ادارے کے ساتھ جو ہے کلیش نہیں چاہتے، اور نہ ملک کے مفاد میں ہیں جو نمبر 1 پہ ہیں، اور اس کے بعد ہماری اپنی سیاست کے مفاد میں بھی نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں نا، یہ بات شروع ہوئی 9 سے بعد 7 میں، پھر 5 میں، پھر 3 پہ آ گئی، تو جو ایک پلیٹ فارم ہے ڈیسیژن کرنے کا جوڈیشری کا، وہ دن بدن شرنک ہوتا گیا ہے۔ نارملی جو ہے ڈیسیژن جو ہیں وہ اگر وہ ایکسپینڈ ہوں، اس کے نمبر زیادہ ہوں یا فل بینچ ہو، تو ان ڈیسیژنز کی ایک سینکٹیٹی بھی ہوتی ہے، ان ڈیسیژنز کا ایک امپیکٹ بھی ہوتا ہے، اور وہ ڈیسیژن جو ہے نا وہ منوان جو ہے نا ان کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ پچھلے 15-20 دن مہینے میں یہ سلسلہ جاری رہا، اور آج اٹارنی جنرل صاحب نے جو ہے وہ سجیشن بھی دی کہ جو 6 جج اس میں نہیں شامل اس ساری کنٹروورسی میں، ان سے فیصلہ لے لیں یا فل بینچ کروا لیں، اور ان میں وہ جج جنہوں نے ریکیوز کیا تھا ان کو وہ جو ہے ایبسٹین کر لیں، باقی سارے کے سارا کورٹ بیٹھ جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم تو عزت جو احترام جو ہے عدلیہ کا، اس میں وی آر بینڈنگ بیکورڈز، بالکل ایگزیکٹو جو ہے ڈیفائی نہیں کر رہی، اور نہ ڈیفائی کرنے کا جو ہے کوئی ہمارا ارادہ ہے۔ ہم تو اگر میں آپ سے خواجہ صاحب ایک جس کو کہتے ہیں کہ جھٹکی سی بات کر لوں، بنیادی بات یہ ہے خواجہ صاحب کہ آپ کی حکومت فوری انتخابات میں نہیں جانا چاہتی، اور سیاسی طور پر اگر آپ اپنے پنجاب کے ووٹر کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی سٹرونگسٹ وکٹ کے اوپر انتخابات نہیں لڑنا چاہ رہے، تو اٹس اے بیڈ پولیٹیکل میسج۔ اس بات کو چھوڑ دیں کہ 3 جج ہیں، 7 جج ہیں، 8 جج ہیں، آپ کی طرف سے بطور سیاسی جماعت جو پیغام جا رہا ہے آپ کے ووٹر کو کہ آپ پنجاب جیسے صوبے میں انتخابات سے بھاگ رہے ہیں، یہ آپ کے لیے پریشان کون ہونا چاہیے؟ جوڈیشری کے معاملات نہیں ہونے چاہیے پریشان کون؟ شاہ جی میرا خیال ہے کہ وہ یہ جو آپ کے آرگومنٹ والا لمحہ گزر چکا ہے۔ اب یہ جو کشمکش جو ہے نا، اس کی ایک نئی شکل سامنے آ گئی ہے، یہ آئینی شکل آ گئی ہے، یہ اب پولیٹیکل شکل جو ہے کم رہ گئی ہے۔ اس لیے میں وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ آج سے 15-20 روز یا مہینہ پہلے جو تھے، لیکن ابھی بھی انتخابات کے ڈیٹ پوائنٹ آف کنٹینشن میں نا خواجہ صاحب، وہ انتخابات کے ڈیٹ دینا چاہتے ہیں، آپ اکتوبر تک لے جانا چاہتے ہیں۔ I beg to differ. یہ چیز جو ہے اب یہ نہیں ہے کہ انتخابات کی ڈیٹ کیا ہونی ہے کیا نہیں ہونی، اب یہ ہے کہ یہ فیصلے کرنے کا مجاز کون ہے۔ اب یہ ایک قانونی یا آپ کہہ سکتے ہیں ایک آئینی کنٹروورسی سٹارٹ ہو گئی ہے کہ یہ جو مجاز تھے وہ شرنک ہوتے ہوتے ان کی تعداد جو ہے وہ 3 پہ آ گئی ہے، اور میں اس سے زیادہ جو ہے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ خواجہ صاحب اگر یہ قصہ معذرت کے ساتھ اگر یہ قصہ انتخابات کا نہ ہوتا اور لاہور میں بسنت کا ہوتا، تو آپ کیا از خود نوٹس کے اوپر اتنی تگدو کر رہے ہوتے؟ آپ تگدو اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ انتخابات کی ڈیٹ ہے۔ میں دیکھ کاز جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جو کاز آف ایکشن جو ہے یا جس سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن یہ صورتحال جو شکل اختیار کر گئی ہے، میں وہ اب تو لوگوں کے سامنے وہ ہے کہ یہ جو تگدو ہے یا یہ جو رسا کشی ہو رہی ہے، اس میں کون جو ہے پرویل کرتا ہے؟ یہ ہمارا آرگومنٹ پرویل کرتا ہے یا 3 ججوں کا پرویل کرتا ہے یا اوریجنل جو ہے 4-3 والا وہ پرویل کرتا ہے؟ آپ دیکھیں نا جس طرح 3-4 دفعہ بینچ ٹوٹے ہیں، دیٹ مینس کہ رفتہ جو ہے یا آہستہ آہستہ جو ہے شکست و ریخت جو ہے وہ جوڈیشری کی جو اندرون خانہ جو سلسلہ ہے وہ سامنے آتی گئی ہے۔ اور اب جو لیکن چیف جسٹس نے تو یہ اڑا کے رکھ دیا آج جی خواجہ صاحب، آج آپ نے دیکھا ہوگا نا، تو چیف جسٹس نے آرگومنٹ 4-3 والا اڑا کے رکھ دیا، ہائی مورل گراؤنڈ والا اڑا کے رکھ دیا، لارجر بینچ کا فارغ کر دیا، تو آپ کے تمام آرگومنٹس جو ہیں وہ تو فارغ کر دیا چیف جسٹس صاحب نے۔ نہیں دیکھیں بالکل وہ چیف جسٹس صاحب جس عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ہم جو ایگزیکٹو اس وقت ہے یا لیجسلیچر جو ہے یا پارلیمنٹ جو ہے،
وہ بالکل اس کا جو ہے ہمارا ایک اپنا آرگومنٹ ہے، ہم اس پہ کھڑے ہیں، اور کل جو ہے فیصلہ اگر آتا ہے تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی جو ہے اس چیز کا جو ہے فائنل جو ہے شیپ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے یا عوام کے سامنے آ جائے گی. مجھے تو اس میں کوئی اچھا فائنل شیپ کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ہم وی ڈونٹ وانٹ ٹو جمپ دا گن ایز فار ایز دی ورڈکٹ از کنسرن. ہم اس کے اوپر نہیں جاتے ہیں, امکانات کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم صرف یہ جا سکتی ہے لیکن کوئی جی بالکل تجزیاتی طور پہ کر لیتے ہیں. سو لیٹس سے کہ جی جو بینچ کا مزاج ہے اس کے پیش نظر لگتا یہی ہے کہ انہوں نے انتخابات کی تاریخ کے اوپر اصرار کرنا ہے. این ممکن ہے کہ ہفتہ 10 دن آگے پیچھے ہو جائیں. اس کے بعد حکومت کی طرف سے جو سبمیشنز گئی تھی پچھلی مرتبہ, جس نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو انفارم کیا کہ انتخابات کی ڈیٹ کیوں چینج کرنی ہے, اس کے اوپر وہ ریفلیکٹ کریں گے کہ آیا سیکیورٹی کی پوزیشن ہے یا نہیں ہے, پیسے ہیں یا نہیں ہے. اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں, یہ امکانات کی بات کر رہے ہیں کہ ڈیٹ دے کے کہیں گے جی کہ آپ کو ہر حال میں تابع داری کرنی ہے. نہیں کریں گے خواجہ صاحب تو کنٹیمپٹ میں چلے جائیں گے. یہ ایک شکل بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میں ذرا آپ کی ریفلیکشن جاننا چاہوں گا, از دس ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو پلے اٹ سیلف آؤٹ؟ دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو یہ ڈیفینیٹلی کل پھر کابینہ کی میٹنگ ہے اور وہ اس فیصلے کے بعد میٹنگ ہوگی اور یہ کابینہ ڈیسائیڈ کر دے کہ ہم نے اس سچویشن کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے. اور یہ جو فیصلہ ہوگا, کابینہ کا فیصلہ ہوگا, یہ ایگزیکٹو یا پارلیمنٹ یا جوڈیشری کے درمیان جو ہے ایک بیلنس آف پاور جو ہے, ایک کیا کہتے ہیں, ایک سوشل کانٹریکٹ جو ہے یا کانسٹیٹیوشنل کانٹریکٹ جو ہے, اس کی آنے والے دنوں میں سالوں میں جو ہے پاکستان میں کیا شیپ ہوگی. یہ بڑی امپورٹنٹ تھریش ہولڈ ہے جو کل ہم کراس کرنے جا رہے ہیں. میں کسی مفروضے پہ اپنا اوپینین نہیں دیکھ سکتا, لیکن کل جو فیصلہ اگر آ گیا تو میں ڈیفینیٹلی اس پہ اوپینین دینے کی اس پہ. لیکن ان اے وے معذرت کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے اپنا مائنڈ تو بتا دیا ہے, اور پرائم منسٹر صاحب ظاہر ہے ہی اسپیکس فار دی انٹائر کیبنٹ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس 3 رکنی بینچ سے فیصلہ کروانا 100% جو ہے وہ منافی ہوگا انصاف کے تقاضوں کے. تو انہوں نے تو اپنا مائنڈ بتا دیا. سو ان اے وے انہوں نے اپنے لیے جی پرائم منسٹر صاحب نے تو جو پچھلے 12-13 دن سے جو سلسلہ چل رہا ہے کہ کہاں سے یہ بینچ شروع ہوا اور کہاں پہ آ کے آج کھڑا ہے, اس بیک گراؤنڈ پہ یا اس بیک ڈراپ کے اوپر انہوں نے اپنا اوپینین دیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کا اوپینین بالکل صحیح ہے, اور یہ اوپینین جو ہے اس وقت سارا پاکستان وائس کر رہا ہے. اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اوریجنل جو آپ نے آرگومنٹ دیا تھا کہ جی وہ لوگ کیا کہیں گے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, وہ آرگومنٹ ویلڈ تھا, ویلڈ پرہیپس آج بھی ہے, لیکن اس کو جو ہے اوور شیڈو اس چیز نے کر دیا جو اس وقت ہم آپس میں جو ہے گفتگو کر رہے ہیں. تو اگر ذرا اسی کے اوپر واپس آئیے گا, جو کورٹ کے اندر کے معاملات ہیں, ایک خیال یہ بھی ہے کہ حکومت نے اپنے آپ کو اس کے اندر جھونک دیا ہے. جب کورٹ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, جج صاحبان خود اپنا ذہن بتا رہے ہیں فیصلوں کے ذریعے, تو حکومت کو تدبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اور ذرا ایک قدم پیچھے ہی رہتی تاکہ کورٹ اپنے معاملات طے کر لے. لیکن حکومت سیمز ٹو بی ایٹ دا سینٹر آف دس کنٹروورسی رائٹ ناؤ. آج بھی بات ہو رہی ہے, پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں کہ جی جج صاحب آپ نے کہہ دیا کہ یہ تقریریں کر رہے ہیں, میں 3 مرتبہ جیل میں گیا ہوں. انہوں نے تمام ایک اپنا مقدمہ بنایا ہے. تو حکومت وہ کہتے ہیں چورا نالو پنڈ کالی, اس قسم کا ایک رویہ اپنائے ہوئے, اس کی کیا وجہ؟ نہیں میں نہیں سمجھتا. میرا خیال ہے کہ حکومت آج بھی ریسٹرینٹ سے اور تحمل سے کام کا بات ہے. یہ جیل میں جانے والی بات ہے, سیاستدانوں کی نئی بات نہیں ہے. سیاستدان ہر دور میں جاتے رہے ہیں, ان کی کیا بیک گراؤنڈ ہے, ان کے کیا میرٹ ہوتے ہیں ان کے جیل میں جانے کے, ان کے کیا کازز ہوتے ہیں, وہ ایک تاریخی بحث ہے, وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن میں کہوں گا کہ یہ ریمارک جو تھا اٹ واز انکالڈ فار. میں کیئرفل قسم کا ریمارک دے رہا ہوں کہ اٹ واز انکالڈ فار. اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ میں 3 دفعہ جیل میں گیا ہوں, اور اس وقت ہم تو جیل میں چلے گئے, ہم گرفتار ہو گئے, سڑکوں سے گرفتار ہوئے, گھر والے جو ہے ان کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا. لیکن اب یہ موجودہ حالات میں تو عدلیہ چل کے جاتی ہے عمران خان کے پاس, ان کی گاڑیوں میں جا کے ان کی حاضری لگتی ہیں, وہ حاضری دینے سے ریفیوز کر دیتے ہیں, ان کی ریفیوزل بھی بڑے ادب کے ساتھ جو ہے ایکسیپٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ذرا تضاد دیکھیں نا
کہ آج سے 2 سال پہلے یا 3 سال یا 4 سال پہلے جو ہے کیا ہو رہا تھا اور کس طرح ہو رہا تھا، کس طرح مینج کیا جا رہا تھا، اور آج جو ہے کس طرح ایک اور شخص کے لیے یا ایک اور لیڈر کے لیے، ایکس پرائم منسٹر کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے لیے کیا ہو رہا ہے، یہ پریفرینشیل ٹریٹمنٹ کیوں مل رہی ہے، وائی کہ 12 دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں اپنا پرسنل مطلب صاحب اگزامپل دیتا ہوں. میری ضمانت کے لیے 3 بینچ ٹوٹے. جس دن ضمانت کی تاریخ ہوتی تھی بینچ والے ریکیوز کر جاتے تھے. یہ ریکیوز والا بڑا پرانا ہم اس کے کیا کہتے ہیں عادی ہوئے ہیں یا فیملیئر ہیں اس سے. 3 بینچ ٹوٹے کیونکہ ان پہ پریشر تھا. وہ میری ضمانت جو ہے جن لوگوں نے مجھے قید کیا ہوا تھا وہ لوگ میری ضمانت نہیں ہونا دینا چاہتے تھے. اس کے بعد 4تھے بینچ نے، میں ان کا مشکور ہوں، ساری عمر ان کا مشکور رہوں گا، اس بینچ نے جس نے میری ضمانت لی. آج جو ہے تھوک کے حساب سے ضمانت بکتی ہے. یہ 12 کیس میں کٹھی ضمانت ہو جاتی ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس صورتحال کو آپ کس طرح کمپیئر کرتے ہیں، کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں، کیا آرگومنٹ کیا ہے جوڈیشری کے پاس کہ وہ اس صورتحال میں وہ کس طرح بہیو کر رہے تھے اور آج کس طرح بہیو کر رہے ہیں. ایک آدمی جو ہے لیکن وہ تو سیشن کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ تک ان کو ریلیف مل رہی ہے. تو آپ کا آرگومنٹ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا ایک ہی حصہ ہے تمام یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں، لیکن وہ تو ان کو ہر جگہ پہ ریلیف مل رہی ہے. خواجہ صاحب میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں، بالکل اتفاق کرتا ہوں. میں یہی تو چیز میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرا مطلب ہے کہ ایک ریلیف. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اب جو سچویشن الٹیمیٹ جو سنتھسس ہو رہا ہے جو کل ہونے جا رہا ہے، اس سے سچویشن جو بڑی واضح ہو جائے گی کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ جو پلڑے ہیں یہ برابر ہیں یا پلڑے اسی طرح جو ہے ان ایون رہیں گے. یہ چیز کل واضح ہو جائے گی، بالکل واضح ہو جائے گی. اچھا، اگر چونکہ آپ وزیر دفاع ہیں، اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں بالکل آخر میں انٹرویو کے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو انتخابات کی پریکٹیکلٹی کے بارے میں کیا ہے؟ آج سیکرٹری دفاع آپ کے سیکرٹری جو ہیں وہ روسٹرم کے اوپر آئے، انہوں نے کہا جی کہ میں خلوے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تخلیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا معاملات ہیں ان کیمرات. انہوں نے کہا جی کہ ہم نہیں سننا چاہتے، آپ ہمیں اوپن کورٹ میں بتائیں. تو جو دفاع کے زاویے سے اگر آپ دیکھیں، سیکیورٹی کے زاویے سے دیکھیں، تو اسٹیبلشمنٹ پریکٹیکلی سپیکنگ انتخابات کی ڈیٹ کے اوپر ڈیلیور کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی اگر کورٹ نے کہہ دیا جی کہ اسی ڈیٹ پر ہوگا جس ڈیٹ کو الیکشن کمیشن نے چینج کیا تھا؟ دیکھیں، ہمیں تو دفاع کو جو ہے لیٹر جو ہم نے جو ہے ہم سے جو مانگا گیا تھا، جو بھی لوازمات مانگے گئے تھے، وہ ہم نے جواب جو ہے ان رائٹنگ دے دیا ہوا ہے ان کو، الیکشن کمیشن کو. اس لیے ہمارا تو ایک موقف واضح ہے، اور وہ جو ہے میں جو ہے اس میں تو کوئی دوسری بات یا دوسری رائے بھی نہیں ہے. تو اس لیے کورٹ اگر ہم سے پوچھتا ہے تو بیسیکلی تو ہم الیکشن کے معاملے میں جو ہے ہم سے جو مدد مانگی گئی تھی، ہم تو الیکشن کمیشن کو جواب دیتے ہیں، ہم نے ان کو آلریڈی جواب دے دیا ہوا ہے، تو the matter is closed. اور اگر مزید معلومات مانگیں گے تو آپ مزید معلومات آپ کو فراہم کرنی ہوگی. اگر ضمانت مانگیں گے کہ آپ کو ہر حال میں تابع داری کرنی ہے، کیونکہ وہ اپنی جورسڈکشن کو بہت اگریسولی پرسو کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو یو ول بی ان کنٹیمپٹ. یہ امکان تو آپ کے ذہن میں ہے نا کہ انہوں نے کہنا جی کہ یہ تو کوئی خطرے کی بات ہی نہیں ہے، 2018 میں خطرات بہت زیادہ تھے وغیرہ وغیرہ. وہ آرگومنٹ آپ سنتے رہے ہیں، تو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کل آپ کی دفاع کی وزارت کے حوالے سے. دیکھیں، یہ پھر وہ جب کہیں گے تو پھر وزارت دفاع جو ہے اس کا پھر جو ہے اس کو رسپونڈ کرے گی، ڈیفینیٹلی رسپونڈ کرے گی. یہ نہیں کہ ہم رسپونڈ نہیں کریں گے، ڈیفینیٹلی رسپونڈ کرے گی. جو بھی سچویشن گراؤنڈ ہوگی وہ ہم بیان کر دیں گے ان کو. ہم نے آلریڈی بھی بیان کر دیا، پھر بیان کر دیں گے. خواجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. جس طرح آپ وفاقی وزیر دفاع کی بات سن رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کل جو ہے یہ کلیئرٹی ایبسلوٹ آ جائے گی کہ معاملات کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. سو اٹس اے بگ ڈے ٹمورو. لیکن یہ معاملہ پنجاب کا ہی نہیں ہے.
چھوٹے صوبوں میں بھی سیاستدان موجود ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ پنجاب کھیل رہا ہے مرکز جوڈیشری سے لے کے حکومت تک، تو پھر ان کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ اگلے حصے میں ہم آسما ارباب عالمگیر سے بات کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، لیکن وہ بات کریں گے ہم سے چھوٹے صوبے کے نمائندے کی حیثیت سے۔ جو صورتحال ہے آپ کے سامنے وہ تو ہے، لیکن آپ کو ایک اور پرسپیکٹو بھی لینا چاہیے، اور وہ یہ کہ دوسرے صوبے کے نمائندگان جب ان تمام معاملات کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس آسما ارباب عالمگیر صاحب موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی اسپوکس پرسن۔ آپ کا بہت شکریہ جی۔ آج ہم نے دیکھا بڑا گھمسان کا رن پڑا ہوا، لڑائی چل رہی۔ آپ کو کے پی سے بیٹھ کے مرکز کے اندر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیسا نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ کے پی میں بیٹھ کے صبح سے یہ الغار دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں کے پی میں بیٹھ کے ہم چھوٹے صوبے والوں کو کے پی بلوچستان، ہمیں تو لگ رہا ہے کہ 18 میں تو الیکشن کے دن آر ٹی ایس ہوا، اس دفعہ تو الیکشن سے پہلے آر ٹی ایس ہو گیا، پہلے سسٹم بٹھا دیا، پہلے آر ٹی ایس ہو گیا۔ ہمیں تو کیوں جی، ہمیں تو یہ فیلنگ بالکل ہے کہ یہ چیز، یہ سارا جو آج یہ جو ایشو چل رہا ہے، اور یہ تناب کی بات کی ایک لڑائی اور ہنگامہ رائی ہے، تو کیا یہ صرف پنجاب کے لیے ہے؟ آپ پنجاب کا یہ تو قومی معاملات کے لیے نہیں، قومی معاملہ تو ہم چھوٹے صوبوں کو تو بالکل نظر نہیں آ رہا۔ چھوٹے صوبوں کو ججوں کو تو آپ نے باہر پھینک دیا۔ اب آپ کی بات کس کو باہر پھینک دیا چھوٹے صوبے کے ججوں کو؟ دیکھیں، مندو خیل صاحب کدھر ہے، جسٹس فائز عیسیٰ کدھر ہے، یا بختیار کے، یہ ہمارے جسٹس یا افریدی کدھر ہے؟ تو آپ جب سارے صوبوں سے جج کس لیے بیٹھتے ہیں؟ یہ تو ایک سارے ملک کا فیصلہ ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجاب سینٹرڈ، آپ کو پنجاب ہمیشہ پنجاب سینٹرڈ، اب آج تو بالکل لگ رہا ہے کہ پنجاب سینٹرڈ فیصلے ہو رہے ہیں، کیونکہ سارا الیکشن کا کیمپین، الیکشن کا جو مرکز ہے، الیکشن کے جو فیصلے ہیں وہ صرف پنجاب سینٹرڈ ہو رہے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ اس ملک کے ساتھ کے پی اور بلوچستان اور سندھ یہ صوبے، وہ کہتے ہیں عمران خان کے لیے، اور عمران خان کے لیے بالکل خان کے لیے ہو رہا ہے، اور لیکن خان کا تو صرف یہ ملک نہیں ہے نا، یہ ملک تو 25-26 کروڑ عوام کا ہے اور سارے پاکستانیوں کا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کی بڑی سپورٹ ہے کے پی کے اندر، وہ کے پی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اگر ان کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے تو صرف پنجاب سینٹرڈ نہیں ہے، وہ کے پی کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ آپ کسی پارٹی کو بھی آر ٹی ایس دے دے تو اس کی سپورٹ آ جائے گی۔ اگر کسی پارٹی کو بھی اتنا سپورٹ دے دے جو 18 میں اس کو ملی ہے تو اس کی حکومت آ جائے گی۔ اس میں کون سی نئی سائنس ہے؟ لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتی نا کہ مقبول نہیں ہے، مطلب مقبولیت ایک الگ پیرامیٹر ہے۔ اپنے صوبے کے حالات، مقبولیت تو ایک الگ پیرامیٹر ہے، اور انصاف ایک ملک میں ایک الگ ایشو ہے، اور پھر ہر پاکستانی کو انصاف ملے، اور اس کو جو ووٹ وہ ڈالتا ہے اس کو اس کا حق ملے، اور اس کو وہ سینس آف محرومی نہ ملے، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ میرا ویور جو دیکھ رہا ہوگا نا وہ یہ سمجھے گا کہ آپ پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے آپ بہت غصے میں ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں، کیونکہ عمران خان نے آپ سے مراد کہ آپ کی جماعت کو اور دوسری جماعتوں کو ہر موقع پہ سٹمپ کیا ہے، انہوں نے آپ کو الٹایا ہے، نہ وہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں، نہ ان کی پاپولیرٹی کم ہوئی ہے، انتخابات بھی اپنی مرضی کے وہ لے رہے ہیں، تو آپ لوگ غصے میں ہیں، یہ ویور کہے گا۔ دیکھیں، ہم لوگ غصے میں نہیں ہیں، ہم لوگ افسوس کر رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہے، یہ جتنی قربانیوں سے بنا ہوا ہے، یہ کسی ایک شخص یا ایک پارٹی کا نہیں ہے۔ جو کل 4 تاریخ آئے گی تو وہ بھی ایک ایسے لیڈر کا ملک تھا جس نے یہ آئین ملک کو دیا اور ملک کے لیے بڑی قربانی دی، اور پھر وہ پھانسی چڑھا۔ تو اس ملک میں بہت سے لوگوں نے، بہت سے لیڈران نے قربانیاں دی ہیں، صرف یہاں یہ ایک ہی شخص کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اس شخص کو ہم نے 10 سال بھگتا ہے، اور آپ آج بھی آ کے ہمارے صوبے میں دیکھیں کہ اگر وہ صوبہ پاکستان کے اور صوبوں سے کسی طرح سے بھی 1-2% بھی بہتر ہو تو آپ کہہ دیں کہ ہاں جی اس کو حق ہے۔ وہ تو کہتے ہیں ہم نے وہاں پہ ایک بڑی زبردست نظام بنایا ہے۔ آپ یہ سارے ججز کو لے آئے اور کے پی کی ساری سیر کرائے ان کو، سب سے زیادہ ہمارے وہ علاقے جو ابھی ضم ہو گئے ہیں، ہمارے فاٹا کے علاقے جو ہمارے صوبے میں ابھی ضم ہو گئے ہیں، آپ سیر کرائے نا۔ اگر آپ کو اگر ادھر آپ کو کوئی ترقی نظر آئے تو پھر بات کریں آپ۔
اس کا بھی سو موٹو لے آپ نا. یہ 10 سال جو ادھر فنڈ لگے ہیں, 10 سال جو ادھر پیسہ جو گیا ہے مرکز سے, وہ کدھر لگا ہے, اس کا سو موٹو کون لے گا؟ لوگ تو چیخ چیخ کے تھک گئے ہیں. بی آر ٹی کا آپ نے اس کو وہ غائب ہو گیا, اس کا نہ سو موٹو تو چھوڑے, اس کا کوئی کیس ہی نہیں لیتا. ملین ٹری سونامی غائب ہو گیا. ابھی ایک اور ایشو آیا ہے کہ بھئی بی آر ٹی میں جو اے ڈی بی پی نے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے جو فنڈنگ کی تھی, اس میں آدھی غائب ہے. جج صاحبان جو 9 سالہ گورننس کے ریکارڈ کو منگوائیں اور اس کے اوپر سو موٹو لیں اور پھر اس کے بعد انصاف ہوگا. بالکل. ابھی جو حال ہی میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا, ہمارے جوان جو شہید ہوئے, اس کا سو موٹو کدھر گیا؟ وہ کیوں ادھر کوئی سیکیورٹی کا جو اتنے اربوں روپے دیے گئے اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا برملا, اور وہ نہیں لگے, تو اس کا سو موٹو کون لے گا؟ وہ بھی تو جوان تھے, وہ بھی تو کسی کے بیٹے تھے, وہ بھی پاکستانی تھے, ان کا بھی حق تھا نا. چلیں سیکیورٹی کا آرگومنٹ لے لیتے ہیں, سیکیورٹی کا آرگومنٹ لے لیتے ہیں, کیونکہ سیکیورٹی کا آرگومنٹ آج سارا دن کورٹ کے اندر بہت ہوتا رہا, لیکن وہ پنجاب سینٹرڈ ذرا زیادہ تھا. کے پی میں سیکیورٹی کے حالات آپ نے پچھلی مرتبہ مجھے بتایا تھا بہت خراب ہیں, کیمپین نہیں ہو سکتی. گورنر صاحب نے بھی یہی سٹینس لیا ہوا ہے. بالکل. آپ ابھی تک سمجھتی ہیں کہ حالات ویسے ہی ہیں, زیادہ خراب ہو گئے ہیں, کیا ہے؟ تو حالات بالکل ہی زیادہ خراب ہیں. اگلے 4 مہینے میں حالات کتنے تبدیل ہو جائیں گے کہ اکتوبر تک کیا ضمانت آپ کے پاس بطور سیاستدان کوئی ضمانت آپ کو نظر آتی ہے نظام میں سے کہ 4 مہینے کے اندر حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ اگر ابھی انتخابات نہیں ہوتے تو اکتوبر میں بھی نہیں ہوں گے, پھر تو کبھی نہیں ہوں گے. میں آپ کو ایک بات کہہ رہی ہوں نا, ہم اس پکچر کو ٹوٹیلٹی میں کیوں نہیں دیکھتے؟ پاکستان کے ایشوز کیا ہیں؟ پاکستان کے ایشوز غربت ہے, ملک میں پیسہ نہیں ہے کیونکہ پچھلی حکومت نے غلط فیصلے کیے اور آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے جو کیا. پھر آپ کا دہشت گردی کا سب سے آن دا ٹاپ ایشو ہے. الیکشن بالکل ایشو ہے, لیکن آپ پہلے اس سے مزید جو ہم چھوٹے صوبوں سے آتے ہیں, آپ ایک شخص کے لیے الیکشن کرا رہے ہیں نا, اس نے اسمبلیاں توڑی. بالکل جی, اسمبلی ڈیزالو ہے, وی ڈو انڈرسٹینڈ, لیکن ملک میں ایک غیر معمولی سچویشن بھی تو ہے نا. یو آلسو ایکسپٹ دس. یہ معمولی نہیں بنے گی نا, یہ نارمل نہیں ہوگی. پھر یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں, 4 مہینے میں آپ کے پاس پیسے نہیں آئیں گے, 4 مہینے میں آپ کی سیکیورٹی بہتر نہیں ہوگی, تو انتخابات تو لٹک گئے پھر 2025 میں ہوں گے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعات ہو جائے کے پی بلوچستان میں, ہمارے صوبوں میں ہو جائے, کینڈیڈیٹس مر جائیں, لیکن الیکشن ہو جائے کسی کے لیے. اور وہ جو آج کی ہم پروسیڈنگز دیکھ رہے ہیں, تو اس سے تو الیکشن کے دن پہلے 2018 میں اس سے زیادہ حالات خراب نہیں تھے. کے پی میں 2018 میں کیا انتخابات نہیں ہوئے؟ حالات خراب نہیں تھے؟ بالکل ہوئے تھے. اس سے زیادہ خراب تھے؟ ہو گئے نا. نہیں, اس سے زیادہ خراب نہیں تھے, لیکن تب بھی کتنی شہادتیں ہو چکی تھی ادھر. کے پی میں کتنے کینڈیڈیٹس کے اوپر وار ہو چکا تھا. لیکن ابھی تو آپ کو اچھی طرح پتا ہے, یہ تو آپ کی سیکیورٹی ادارے پہ اگر آپ یقین کریں, ان پہ یقین کریں, آپ ان کی بریفنگز لیں اور دیکھیں کہ کیا حالات ہیں. ہمیں تو خود نظر آتے ہیں کہ ہم اپنے حلقوں میں جا نہیں سکتے. تو آپ کا آرگومنٹ کیا ہے؟ آپ اگر جب کورٹ سے بات کرتے تو آپ کہتے ہیں کہ ایک یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پنجاب سینٹرڈ پنجابی ججز لیڈ ایشو ہے, ایک یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا آپ ان کو کیا کہیں گے کہ جو کے پی کے حالات کے پیش نظر فیصلہ کریں؟ کیا آپ کا آرگومنٹ کیا ہے؟ دیکھیں, کے پی کے حالات کیوں, اگر جب لوگ آپ کے پولنگ سٹیشنز پر ووٹ دینے نہیں آئیں گے, خواتین نہیں آئیں گی, دور دراز کے پولنگ سٹیشنز, فوج کتنے پولنگ سٹیشنز آپ کے کنٹرول کریں گی پہاڑوں میں, مطلب ہمارا تو پہاڑی علاقہ ہے, تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ ایک صحیح الیکشن ہو؟ تو کب ہوگا پھر؟ آپ کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو مجھے پھر آپ کو اگر ڈیٹ پہ فکس کرنی ہو, چلیں آپ کو بطور نمائندہ پیپلز پارٹی, ہم لوگوں کا بھی حق ہے نا کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. ہاں, اگر آپ نے کوئی آر ٹی ایس کا پلان کیا ہوا ہے اور یو جسٹ وانٹ ٹو بلڈوز اٹ, آپ سے مراد میں نہیں, مطلب نظام کی بات کر رہی ہیں. میں نظام کی بات کر رہی ہوں نا. اگر اس کو بلڈوز کرنا ہے کسی کے حق میں کہ جی ابھی وہ چاہ رہا ہے. بالکل آخر میں اگر میں آپ سے پوچھوں, اور یہ جو پاکستان کی دیگر پارٹیاں آپ کو رو رہی ہے اور ادارے کہہ رہے ہیں, تو ان کا ووٹ نہیں ہے. اگر میں آپ سے بالکل ایسے سیاستدان کی حیثیت سے جس نے کیمپین کرنی ہوتی ہے اور خاتون ہونے کے ناطے, ایک بڑی جماعت کے نمائندہ ہونے کے ناطے, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کوئکلی, مجھے بتائیں کہ ان تمام حالات کے پیش نظر آپ نے اگر کچھ کیلنڈر پر ڈیٹ سیٹ کرنی ہو الیکشنز کی, تو وہ کون سی ہوگی؟ اکتوبر کی ہوگی, ابھی یا اپریل کی ہوگی, یا مئی کی ہوگی, یا جون؟ گورنمنٹ نے اکتوبر کی, ابھی جو اکتوبر کی بات ہو رہی ہے, یا الیکشن کمیشن نے جو ڈیٹ دی ہوئی ہے, تو
ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریزنیبل ہے. ریزنیبل ان دا سینس یہ ہے کہ بھئی تب تک یہ ادارے اور وفاقی حکومت مطلب انٹیریئر منسٹری دفاع وغیرہ یہ دے ول ورک آؤٹ اینڈ چاک آؤٹ کوئی پلان اور اگر نہ ہوا تو کریں گے اکتوبر نومبر میں نومبر دسمبر میں تحفظ ملے نا جی. آپ اپنے یہ شہریوں کا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں پہلا شق تو یہی ہے کہ شہریوں کو تحفظ دے اپنا. I have to leave it there. بہت شکریہ ناظرین. آپ آسما ارباب عالمگیر کی بات سن رہے تھے کہ چھوٹے صوبے جب دیکھتے ہیں ان حالات کو تو ان کے ذہن میں کیا تصویر بنتی. کل کا بڑا دن, بڑا سوال یہ ہے تمام بحث کے بعد کہ معاملہ کدھر جا رہا ہے. ہمارے پاس حسن ایوب خان موجود ہیں, ایئر وائس ان کا تعلق ہے اور مسلسل رپورٹنگ کر رہے ہیں, تجزیہ کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. کوئکلی کس طرف معاملہ جا رہا ہے چیف جسٹس صاحب, آپ کے خیال میں کیا ان کی سچویشن کیا ہے اس وقت؟ وہ بہت زیادہ پریشر کے اندر ہے اور اس وقت ایک ٹائم پر انہوں نے 4 فرنٹ کھول لی. کون کون سے؟ پہلا فرنٹ ہے ان کا ود ان جوڈیشری, اپنے ادارے کے اندر فرنٹ ہے ان کا. دوسرا گورنمنٹ ہے, تیسرا الیکشن کمیشن ہے اور چوتھا اسٹیبلشمنٹ آ گیا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی انہوں نے سینگ اڑا لی ہیں. آج جس طرح سیکرٹری دفاع آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جو ہے ان چیمبر ہیئرنگ دیں, اور اس پہ انہوں نے انکار کر دیا. ان کا جو کچھ ہوگا اوپن کورٹ میں ہوگا, ہم ریلیکٹنٹ ہیں, ہم اوپن کورٹ میں ہی بات سنیں گے. آپ ٹھیک ہے جو بات آپ نہیں بتا دیں آپ پڑھ لیں اور ہم آپ سے سوال کر لیں گے اور پھر آپ اس کا جواب دے دیں. ٹھیک. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹائم کے اوپر آپ کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے نا کہ آپ نے رول آف لا کو انشور کرنا ہے ملک کے اندر. انتخابات کو انشور کرنا ہے حسن, انتخابات کو انشور کرنا. وہ کانسٹیٹیوشن کے بارے میں کہہ رہے ہیں جی کہ مولوی تمیز الدین جو کہ انہوں نے کہا کہ جو ان کے اسپیکرز آئے تھے ریلیٹو پروونشل اسمبلیز کے, انہوں نے آ کر جو ہے اپلیکیشنز فائل کی تھی. تو بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہی انتخابات کرانے, آپ نے انتخابات کی ڈیٹ نہیں دینی. لیکن 2 مرتبہ انتخابات کی ڈیٹ چینج, میں I'm just trying to play the devil's advocate کہ 2 مرتبہ انتخابات کی ڈیٹ وہ چینج کر چکے ہیں جی الیکشن کمیشن. تو اس کے اوپر تو نوٹس ہونا چاہیے نا کہ بھئی کیوں آپ نے تبدیل کی اور کب کروانے ہیں انتخابات. یہ سوال بڑا نہیں ہے؟ نہیں, یہ بالکل سوال بڑا ہے. الیکشن ہونے بھی چاہیے 90 روز کے اندر, اگر نہیں ہو رہے, ابھی بھی تو 90 روز میں نہیں ہو رہے, یعنی 16 اپریل کو وہ ڈیٹ تو جو ہے وہ گزر جائے گی. اور ابھی بھی اگر چیف جسٹس کہتے ہیں کہ الیکشن کرا دیں, کل کہتے ہیں کہ آپ الیکشن شیڈول اناؤنس کر دیں, تو پھر کتنے دن لگیں گے؟ 54 ڈیز اگین. آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن صاف پچھلے شیڈول کو ایڈ کر سکتے ہیں نا, کس طرح کر سکتے ہیں؟ وہ تو ختم ہو گیا نا, وہ شیڈول ختم, اٹس گون. اب تو نیا شیڈول اناؤنس ہوگا اور اس کے لیے منیمم 54 ڈیز ریکوائرڈ ہے. اور پھر معاملہ کتنے ماہ آگے چلا جائے گا؟ ابھی تو بات یہ تھی کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 8 اکتوبر کی تاریخ آ گئی ہے, میک شور کہ 8 اکتوبر کو انتخابات ہو جائیں, وہ اس طرف نہیں گئے. اچھا ابھی پرابلم یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جس فیصلے پر عمل کیا ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی نہیں ہے. لیکن وہ تو آج چیف جسٹس صاحب نے تو اڑا کے رکھ دیا نا. وہ کہتے جی آپ کس ٹیکنیکل چیزوں میں پڑ گئے ہیں, وہ تو اس کے اوپر عمل درآمد ہو گیا, الیکشن کمیشن نے مان لیا اور وہ تو فیصلہ مستند ہو گیا کیونکہ مان لیا گیا. تو چیف جسٹس صاحب نے خود کہا تھا کہ آپ ٹیکنیکل چیزوں میں نہیں جانا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے کانسٹیٹیوشن کے ورڈز نہیں دیکھنے, ہم نے کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ دیکھنی ہے. تو اسپرٹ جب آپ نے دیکھنی ہے تو پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی جو عدالت ہے, جو 9 ممبر بینچ بیٹھا تھا اس میں سے 4 نے تو مسترد کر دیا, 2 نے ریکیوز کر دیا, اور پھر باقی جو 3 ہیں انہوں نے جو ہے الیکشن کا کہا کہ یہ تاریخ آپ پریزیڈنٹ سے لے لیں. اچھا 4 محاذ کا آپ نے ذکر کیا, اگر آپ کو اس میں سے ایک پک کرنا ہو تو موسٹ سیریس ون جوڈیشری ود ان انسٹیٹیوشن, وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے. چیف جسٹس کی مس کنڈکٹ جو ہے وہ تقریباً ان کے اوپر جو ہے وہ اس کی تلوار لٹک چکی ہے. نہ صرف چیف جسٹس کے اوپر, جسٹس طارق مسعود اور جسٹس فائز کے لیٹر کا حوالہ دے رہے ہیں. نو سر, یہ جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا, جسٹس امین الدین خان کا جو فیصلہ آیا ہے, وہ دیکھیں جوڈیشل آرڈر ان فیلڈ ہے. آپ نے اس کو ایک ایڈمنسٹریٹو سرکولر کے ذریعے اس کو جو ہے وہ اوور کم کرنے کی کوشش کی ہے. اس طریقے سے نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر پھر رد عمل آیا, انہوں نے رجسٹرار ہی فارغ کر دیا. نہیں, رجسٹرار فارغ بھی کر دیا اور رجسٹرار نے فارغ ہونا چاہیے تھا. لیکن رجسٹرار اگر آفس میں آیا تو کیا ہوگا؟ آپ چیف جسٹس کے سٹاف سے انسٹرکشنز لے کر بینچز کانسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں اور بعد میں اس کی منظوری لے رہے ہیں. لیکن اگر رجسٹرار, آپ ایسے ایز اے جرنلسٹ کل رجسٹرار آفس میں ہوگا, اگر ہوگا تو بہت بڑا ایشو ہوگا. رجسٹرار صاحب بیٹھیں گے اپنے آفس میں, لیکن رجسٹرار صاحب کا ایک دیکھیں یہاں پر وہ آپ رجسٹرار سپریم کورٹ بھی ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ جوڈیشل کمیشن کے اور سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ بطور سیکرٹری فرائض انجام دیتے ہیں. اور وہاں پر جسٹس مظاہر سے متعلق جو ہے وہ میٹنگ کال نہیں کر رہے, اس کے لیے جسٹس صدات طارق مسعود اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خط لکھ رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ چیف جسٹس کی ضد جو ہے وہ بڑی ہے یا پاکستان زیادہ اہم ہے یا ان کا ادارہ سپریم کورٹ زیادہ اہم ہے جس نے پورے ملک کو انصاف فراہم. لیکن وہ چیف جسٹس ہیں, وہ ابھی بھی موجود ہیں وہاں پر, اور ان کے ساتھ 2 جج بھی بیٹھے ہوئے ہیں, 2 کہتے ہیں اور بھی موجود ہیں.
فیصلہ انہوں نے سنانا ہے. تو آپ اندر کا جو یہ تلاطم ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ کل کے فیصلے پر اثر انداز دیکھیے انڈر ڈسکشن ہے ریفرنس. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صبح ریفرنس دائر ہوتا ہے, ابھی رات کو وفاقی کابینہ منظوری دیتی ہے یا نہیں دیتی. لیکن میرے خیال کے مطابق ابھی کام کو ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے. پہلے یہی تھا کہ یہ تینوں ججز کے خلاف جو جوڈیشل جو ریفرنس دائر کرنے کی منظوری آ جائے گی وفاقی کابینہ کی طرف سے. لیکن ابھی میری کچھ لوگوں سے ایس ایم ایس صدر صاحب کے پاس جائے گا نا پھر اگر جاتا ہے پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا, لیکن وہ تو ڈاکخانہ ہے نا جی, کتنا بیٹھیں گے. نہیں تو ڈاکخانہ جو ہے وہ ڈاکخانہ بند کر کے بیٹھ جائے گا, میں چھٹی سے چلا گیا. ہاں وہ کہیں گے میں نے مائنڈ اپلائی کرنا ہے. اب میں ایگزیکٹلی لاسٹ ٹائم انہوں نے نہیں کیا, مائنڈ اپلائی کرنا ہے. قاضی فائزی صاحب کے وقت نہیں کیا. اب دیکھیں اس کو آپ ہیلڈ ان ابینس نہیں رکھ سکیں گے, مے بی 10 دن 15 دن 20 دن. بٹ ان دی مین وائل وہ فیصلہ دے دیں گے کہ جی آپ نے فلاں تاریخ کو انتخابات کرنے, پھر کیا کرے گی حکومت؟ پھر عمل درآمد نہیں ہوگا, کنٹیمپٹ میں چلی جائے گی. تو چلے جائیں, پھر وہ کنٹیمپٹ کا بھی تو ایک لمبا پروسیجر ہے نا. تو ادھر سے اس کا جوڈیشل کمیشن کا بھی, سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی جو معاملہ جانا ہے وہ بھی ایک لیلنتی کوئی اچھا سولوشن نہیں اصلا اس کا نکلتا. سولوشن اس کا بہت اچھا ہے. فل کورٹ میٹنگ کال کرنے کے لیے جو ان کی سیٹرڈے کو ملاقات ہوئی تھی اس میں صرف یہ معاملہ آ گیا تھا کہ 2 ججز جو ریکیوز کر چکے ہیں ان کو فل کورٹ میں شامل نہ کریں. ٹھیک. اور اس کے اوپر پھر چیف جسٹس ڈٹ گئے, انہوں نے کہا جی کہ نہیں وہ 2 ججز بھی شامل ہوں گے. اگر وہ نہ شامل کرتے, یعنی کون سے, جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر, تو کون سا پہاڑ گر جانا تھا. ان ججز نے کیا کہنا تھا کہ 90 دن میں انتخابات نہ کرائیں یا انتخابات نہیں ہونے چاہیے آفٹر ڈیزولوشن آف پروونشل اسمبلیز. ایک مجھے جو بڑی حیرانی کی بات لگی, بالکل آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کی آبزرویشن اس کے اوپر, کہ سارا دن ہم یہ سنتے رہے کہ سیاسی معاملہ ہے, سیاسی معاملہ ہے, سیاسی جماعتیں انوالو ہیں, لیکن مارچ سوائے پی ٹی آئی کے نمائندے کو کسی سیاسی جماعت کو نہیں سنا انہوں نے. نہیں وہ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے خود جو ہے وہ نو کانفیڈنس شو کر دی ہے اس بینچ کے اوپر. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے, اٹارنی جنرل صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ جی کہ ایسا نہیں ہے. نہیں اٹارنی جنرل تو بیسکلی 27 ایک نوٹس کے اوپر آئے ہوئے ہیں نا, تو اٹارنی جنرل نے تو عدالت کو اسسٹ کرنا ہے. الیکشن کمیشن بھی کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, چاہے یہ بینچ قانونی ہے یا یہ قانونی نہیں ہے, دونوں صورتوں میں انہوں نے اسسٹ کرنا ہے. یہ فیصلہ تو ود ان سپریم کورٹ ہونا ہے یا ود ان جو ہے وہ ججز ہونا ہے. لیکن میرے خیال کے مطابق جو باعث ہے جو وہ کہتے ہیں, یعنی گورنمنٹ سائڈ کہتی ہے کہ یہ چیف جسٹس جو ہے اور یہ لائک مائنڈڈ ججز یہ سہولت فراہم کر رہے ہیں عمران خان کو. تو اب فیصلہ جو بھی آئے گا اس سے الیکشن نہیں ہوں گے, لیکن ہاں اس سے عمران خان کو ایک بیانیہ ضرور ملے گا کہ سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت نے فیصلہ دے دیا اور دیکھیں اس کے باوجود بھی انتخابات نہیں ہو رہے. یہ مل سکتا ہے عمران خان کو, اس سے زیادہ الیکشن نہیں ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ جنہوں نے الیکشن کروانا ہے وہ تمام جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں, چاہے فائنینشیل سائڈ ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے, دے آر ناٹ ریڈی. آپ کا بہت شکریہ.